السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے حوالے سے اہم خبر شیئر کرتا چلوں کہ ایک تو نون لیگ نے 2-3 دن پہلے مریم نواز کو چیف کوارڈینیٹر پارٹی کا مقرر کیا، سینئر نائب صدر بھی۔ اس کے بعد ایک تو پارٹی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایک کھلبلی سی اور ایک مایوسی سی، نا امیدی سی پھیلی ہوئی ہے۔ بظاہر آ کر بول کوئی نہیں رہا نون لیگ کا رہنما، لیکن نجی محفلوں میں کرائے چل رہی ہے نون لیگ کے اندر۔ جو سینئر قیادت ہے نون لیگ کی، ان میں ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی شریف فیملی میں کیا نون لیگ کے اندر شریف فیملی کے علاوہ کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا اپوزیشن لیڈر یا پارٹی کے سینئر نائب صدر یا چیف کوارڈینیٹر کے لیے کوئی اہل نہیں ہے؟ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن نون لیگ کا کوئی بندہ، کوئی رہنما سامنے آ کر بول نہیں رہا۔ پارٹی کا فیصلہ، پارٹی قیادت کا فیصلہ انہوں نے خاموشی سے تسلیم کیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مشاورت کسی سے نہیں کی گئی مریم نواز کے فیصلے میں۔ اب کیا ہے، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور اب آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ 2 فیصلے اہم ہونے جا رہے ہیں نون لیگ کے اندر۔ ایک، سلیمان شہباز کو، شہباز شریف کے چھوٹے بیٹے کو سیاست میں لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سلیمان شہباز کو سیاست میں لانچ کیا جائے گا پراپرلی، اور ان کو الیکشن بھی لاہور سے لڑایا جائے گا، صوبائی اسمبلی کے حلقے سے یا قومی اسمبلی کے حلقے سے۔ لیکن اس کے لیے ابھی اس وقت مشاورت چل رہی ہے نون لیگ کے اندر، اور سلیمان شہباز کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ مالی معاملات جو ہیں، شہباز شریف فیملی کے جو مالی معاملات ہیں یا بزنس ہے، کاروبار ہے، اس کو ڈیل کرتے ہیں سلیمان شہباز۔ لیکن یہ بھی نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جب ملک سے باہر تھے تو اس وقت بھی یہ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے تھے، ان ٹچ تھے، اور یہ مختلف اینکرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے سلیمان شہباز۔ اور میاں شہباز شریف جب جیل میں تھے اس وقت اسپیشلی یہ میڈیا کو ڈیل کرتے تھے، رابطے میں رہتے تھے، اور جو ایک غیر اعلانیہ میڈیا کمپین ہے وہ چلاتے رہے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کر۔ مطلب ایک ایکٹیو رول جو ہے سلیمان شہباز کے لیے کہا جا رہا ہے وہ پلے کرتے رہے ہیں۔ طارق عزیز ہے نون لیگ کے ہمارے دوست، انہوں نے یہ سٹوری بھی دی ہے، میرے ساتھ بھی شیئر کی ہے، اسپیشلی ویلاگ کے لیے، میرے ویورز کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک تو سلیمان شہباز کا جو فیصلہ ہے وہ پراپرلی اس کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے، اور فیصلے کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ میاں نواز شریف خود کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، بھائیوں میں ایک شریف فیملی میں کوئی اختلافات اندر نہیں ہے، بظاہر اس وقت کوئی پریشانی، کوئی بے چینی نہیں ہے، لیکن پارٹی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بے چینی موجود ہے کہ بھائی اچھا۔ دوسرا فیصلہ میں بتاؤں، دوسرا فیصلہ جنید صفدر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جلد وطن آ رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آنے والے الیکشن میں میڈیا کمپین بھی چلائیں گے۔ لیکن ان کے لیے بھی عہدہ جو ہے وہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ نون لیگ سوچ رہی ہے کہ ان کو بھی کوئی عہدہ دیا جائے۔ ان کو عہدہ کون سا جی؟ ان کو سوشل میڈیا کا ہیڈ بنایا جانے کا قوی امکان بتایا جا رہا ہے کہ جنید صفدر کو سوشل میڈیا کا فی الحال انچارج بنایا جائے گا۔ ساری سوشل میڈیا وہ لک آفٹر کریں گے، ڈیل کریں گے۔ اس کے بعد پارٹی میں کوئی عہدہ ان کو دیا جا سکتا ہے، مل سکتا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، جنید صفدر مریم نواز کے بیٹے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک نون لیگ میں یوتھ ونگ کا جو ایک صدر کا عہدہ ہے وہ کیپٹن صفدر کے پاس ہے۔ اب کیپٹن صفدر بزرگ آدمی ہے، ینگ تو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یوتھ ونگ کا
प्रेसिडेंट अभी तक, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ के दामाद हैं, मरीम नवाज के हस्बैंड हैं, इसीलिए उनको बनाया हुआ है। तो कोई यूथ विंग में नून लीग में अहल नौजवान नहीं है। ये तनकीद हो रही है नून लीग के ऊपर कि भाई शरीफ फैमिली से बाहर ओहदे क्यों नहीं निकल रहे। बाहर पार्टी में सीनियर लोग बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर थे, बनाए गए थे। उसके साथ फिर 10-12 जो है नायब सदूर बनाए गए थे, जिनमें मरियम नवाज भी शामिल थी। नून लीग के आइन में एक ही सीनियर नायब सदर हो सकता है। आइन के जो नून लीग का आइन है, पार्टी आइन, वो कहता है कि एक ही सीनियर नायब सदर होगा और नायब सदूर ज्यादा होंगे। उसमें 10-15-10-12 इन्होंने नायब सदूर तैनात किए थे। मरियम नवाज भी नायब सदर थी। अब आइन में तब्दीली की जाएगी। अभी इस वक्त 2 सीनियर नायब सदूर है, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज। लेकिन अब आइन में तरमीम की जाएगी। उसमें यह लिखा जाएगा कि जी 2 या इससे बढ़ाए जाएंगे, हो सकता है 3 बनाए जाए। लेकिन राजा जफर लक मौजूद है, शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, अहसन इकबाल सीनियर आदमी है, अयाज सादिक सीनियर आदमी है, ख्वाजा साद रफीक सीनियर आदमी है, राना तनवीर सीनियर आदमी है, तो बरजीस ताहिर सीनियर आदमी है। नून लीग में और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं जो मोस्ट सीनियर लोग हैं नून लीग के अंदर। उनमें से किसी को भी चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया जा सकता था, लेकिन किसी को नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से, और मुशावरत भी कहा जा रहा है कि किसी से नहीं की गई मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर बनाने में भी, जिसकी वजह से नून लीग के अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी नून लीग की क्यादत जो है, सीनियर क्यादत, सीनियर रहनुमा, उनमें पाई जा रही है। अभी बज़ाहिर बोल कोई नहीं रहा। माजरत के साथ नून लीग के जो मेरे व्यूअर्स दोस्त हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि ये नून लीग के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा है। नून लीग के खिलाफ प्रोग्राम करने का मतलब ये नहीं है कि जो हकायक हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, जो अंदर चल रहा है, जो कुछ नून लीग के अंदर। तो ये नून लीग ने, जो मुझे नजर आ रहा है कि नून लीग ने ये ऐसे फैसले क्यों कर रही है, पार्टी के बाकी लोगों को क्यों अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, ओबलाइज नहीं किया जा रहा, उनको उनमें ओहदे क्यों नहीं दिए जाते। तो एक तो ये तो पहले भी कहा जा रहा है कि भाई शहबाज शरीफ को जब वजीर आजम बनाया गया था, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ अपने होते हुए शहबाज शरीफ को कभी वजीर आजम नहीं बनाएंगे। ये तो बस शहबाज शरीफ साहब की लक थी और एक माहौल ऐसा बन गया, सारी सियासी जमातें मिल गई और एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई, एक माहौल बन गया। आसिफ अली जरदारी का भी रोल था, लेकिन शहबाज शरीफ का वाकई मियां नवाज शरीफ अपने अलावा, शाहिद खाकान अब्बासी की भी लक थी कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन यही था किसी सीनियर लीडर को बनाया जाए। तो हमेशा मियां नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का कलमदान अपने लिए रखा हुआ है, वजारत आला का कलमदान शहबाज शरीफ साहब के लिए रखा है, या हमजा शहबाज के लिए रखा है। दोस्त मोहम्मद खोसा भी मजबूरी में बनाए गए थे, उनकी भी लग थी, कुछ अरसे के लिए बनाए गए थे, उसके बाद शहबाज शरीफ आ गए। तो ये इसी तरह ही ओहदे बाकियों को इत्तफाकी मजबूरन मिल जाते हैं। या जावेद हाशमी को सीनियर नायब सदर बनाया गया था, फिर नून लीग का सदर बनाया गया था, वो भी महज इत्तफाक था, मजबूरी थी कि नून लीग शरीफ खानदान को जलावतन होना पड़ा था 2001 में। तो यहाँ पे जाहिर है किसी न किसी को, पार्टी के किसी बंदे को, सीनियर बंदे को देना था सदारत का ओहदा, तो वो उनको भी इसीलिए मिला था। तो ये नून लीग के अंदर ये किराए मौजूद है और ये तनकीद हो रही है नून लीग के ऊपर कि नून लीग शरीफ फैमिली से बाहर बड़ा ओहदा जो है पार्टी का, वो पार्टी का ओहदा हो या हुकूमती ओहदा हो, वो देने के लिए क्यों आखिर तैयार नहीं होती। और पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत भी नहीं की जाती ओहदे बांटने में, अपनों में जो ओहदे बांटे जा रहे हैं उनमें मुशावरत भी नहीं की जा रही। अच्छा, मैंने ये तज्जिया किया है कि ये सारी खबरें कलेक्ट करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नून लीग को खतरात हैं
خاندان تقسیم ہونے کے، جس کی وجہ سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، سلیمان شہباز کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، کیپٹن صفدر کو بھی اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، مریم نواز کو اکوموڈیٹ کیا گیا، اب جنید صفدر کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو ان سب کو اسی لیے میاں نواز شریف کے 2 بیٹے ہیں تو ان کا سیاست میں انٹرسٹ ہے نہیں، وہ ان کا بزنس میں انٹرسٹ ہے، اپنے معاملات ہیں ان کے۔ تو جو یہاں پر موجود ہیں ان کو اکوموڈیٹ اسی لیے کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے عہدے اسی لیے دیے جا رہے ہیں، ذمہ داریاں اسی لیے دی جا رہی ہیں۔ ایک تو پارٹی ان کے پاس رہے گی، دوسرا خاندان تقسیم نہیں ہوگا، خاندان میں تقسیم ہونے کی ایک خطرات ان کو نظر آ رہے ہیں کہ کہیں خاندان میں نہ اختلافات پڑ جائیں، تو خاندان تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے شاید یہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پارٹی پر بھی پہلے بھی وار ہوتے رہے ہیں، بلوچستان میں ثناء اللہ زہری اور جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ، بہت سارے لوگ نون لیگ چھوڑ گئے، پنجاب میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے بڑا ہاتھ مارنے کی کوشش کی تھی، صفایا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں ناکام ہوئی تھی۔ اس وقت JUI پہ بھی حملے ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا گل نصیب خان اور ان کے ساتھی حافظ حسین احمد، تو ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن JUI تقسیم نہیں ہو سکی۔ حافظ حسین احمد واپس آ گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ جو گئے ہیں یہ بھی واپس آ جائیں۔ تو نون لیگ میں JUI میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پارٹیاں تھیں ان کو اس وقت بھی خطرات تھے، لیکن اب یہ عہدے جو ہیں نون لیگ کے اندر یہ پارٹی میں پریشانی کا باعث ضرور ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کے لیے مشاورت پارٹی میں ضرور ہونا چاہیے۔ اب نون لیگ تقسیم اس معاملے پہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ نون لیگ تقسیم ہوگی، کیونکہ جو لوگ نون لیگ کے ساتھ ہیں، خواجہ آصف ہے، حسن اقبال ہے، شاہد خاقان عباسی ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، ایاز صادق ہے، اب یہ ایسے لوگ ہیں جو میرا خیال ہے کمیٹیڈ ہیں نواز شریف کے ساتھ۔ یہ چودھری نثار علی خان شاید نہ بنے، اور چودھری نثار علی خان کا ایک اور کیلیبر تھا ان باقیوں کی بنسبت۔ چودھری نثار علی خان کی سیاست پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی آشیرواد تھا، شروع سے یہ مشہور ہے، اور چودھری نثار علی خان کا خیال تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان کو بہت بڑی پارٹی بنا کر دے گی، تو ایسا ہوا نہیں۔ تو چودھری نثار علی خان کا بھی حشر دیکھ رہے ہیں، تو یہ پارٹی میں کوئی بڑی بغاوت تو نہیں آئے گی، لیکن ایک کرائے ضرور ہے، ایک اندر پارٹی کے اندر احتجاج ایک ضرور چل رہا ہے کہ بھئی یا تو مشاورت تو کم از کم کریں۔ سینئر قیادت مریم نواز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہے گی، راجہ ظفر الحق، شاہد خاقان عباسی اور باقی لوگ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، یہ سارے کھڑے رہیں گے نیچے سر کر کے ہاتھ جوڑ کے مریم نواز کے سامنے، تو کم از کم ان کے لیے ان کو اعتماد تو لیا جائے۔ مریم نواز کے یا پارٹی میں کوئی بھی فیصلہ کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ویسے میں باقی پارٹیوں کا بھی سوچ رہا تھا اس پہ کہ بھائی صرف نون لیگ ہے ایسا کر رہی ہے یا باقی جماعتیں، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں اسی طرح ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے سب جماعتوں کے، تقریباً سب جماعتوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی جگاڑ ہوتے ہیں، اور جمہوریت جو ہے وہ بھی جگاڑ ہوتی ہے۔ ساری جماعتوں میں کوئی ایک جماعت پاکستان میں نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے یہ جمہوری جماعت ہے، اس میں مشاورتی عمل ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں دیکھیں امارت جو ہے اس میں جمہوری ایک سسٹم ہے، لیکن ان میں بھی اسی طرح ہی ہے، امیر بڑی حیثیت رکھتا ہے، امیر کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو ساری سیاسی جماعتوں میں یہ نظام موجود ہے، عہدے اپنوں کو ہی دیے جاتے ہیں، نوازا اپنوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔